بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول ویظہر مما ذکرہ الہندی، کہتے ہیں علامہ ہندی نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس سے درج ذیل باتیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ان ھذا غیر خاص باقوال الامام بل باقوال اصحابہ کذالک، کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ جب تک دلیل نہ ہو تب تک ہمارے قول پر فتویٰ نہ دیا جائے، کہتے ہیں یہ بات صرف اور صرف امام صاحب کے قول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ حکم امام صاحب کی جو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر وغیرہ حضرات، ان کے قول کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، یعنی ان کے قول کو بھی بغیر دلیل کے ہمیں تسلیم کرنے کا حکم نہیں ہے، لینے کا حکم اور اس کے اوپر فتویٰ دینے کا حکم نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ، مجتہد فی المذہب سے مراد کون ہیں؟ ہم اہل الطبقۃ الثالثہ من الطبقات السبعۃ المارہ، جو فقہا کے 7 طبقے گزرے، ان طبقات میں سے جو تیسرا طبقہ ہے، یہ یہاں پر جو مجتہد فی المذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان سے وہ تیسرے طبقے کے لوگ مراد ہیں۔ لیکن وہاں مجتہد فی المذہب باقاعدہ ایک طبقے کا نام تھا، اور اس کے بعد جو طبقے تھے ان کے الگ الگ نام تھے، لیکن یہاں اصطلاحی معنی نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے۔ جو مذہب کے اندر رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں ان کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر وہاں اصطلاح الگ ہے، یہاں اصطلاح الگ ہے، اس لیے آگے جو ہے جو طبقہ ثالثہ کے، رابعہ کے، خامسہ کے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی مجتہدین فی المذہب کا اطلاق ہوتا ہے لغوی معنی کے اعتبار سے، کہ مذہب کے اندر رہتے ہوئے چونکہ وہ اجتہاد کرتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے ان کو مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ اور جو طبقات کے اندر اصطلاح گزری ان میں جو دوسرے طبقے کے لوگ تھے ان کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا تھا، جیسے کہ امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ حضرات۔ وَأَنَّ طبقۃ الثانیہ وَهُمْ أَصْحَابُ الْإِمَامِ، طبقہ ثانیہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، اہل اجتہاد مطلق، وہ اجتہادی مطلق کے لوگ تھے، الا انہم قلدوہ فی اغلب اصولہ وقواعدہ، البتہ انہوں نے زیادہ تر غالب اصولوں اور قواعد میں امام صاحب کی تقلید کی، بناء علی ان المجتہد لہ ان یقلد آخر۔ اب جب یہ خود اجتہاد کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے امام صاحب کی تقلید اکثر قواعد اور اصول میں کیوں کی؟ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز، تو اس جواز کی بنا پر انہوں نے امام صاحب کی تقلید کر دی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا اجتہاد امام صاحب کے اجتہاد کے ساتھ موافق اور برابر ہو گیا تھا، یعنی جن جن مسائل میں ان کا امام صاحب کے ساتھ اتفاق ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے امام صاحب کے قول کو تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے کہ اس قول کے حوالے سے انہوں نے اپنی تحقیق کی، اپنا اجتہاد کیا، تو ان کا اجتہاد بھی اسی مقام کو پہنچا، اسی نتیجے پر پہنچا جہاں امام صاحب کا اجتہاد پہنچا ہوا تھا، لہذا اجتہاد میں موافقت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ان 2 وجوہات کی بنا پر ان حضرات نے امام صاحب کی تقلید کی، ورنہ یہ خود مجتہدی مطلق کے مرتبے کو پہنچے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں بناء علی ان المجتہد لہ ان یقلد آخر، امام صاحب کی زیادہ تر قواعد اور اصول میں تقلید کی اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ ایک مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں 2 رائے بھائی، آپ نے توضیح طلبی کے اندر شاید پڑھ لیا ہو کہ ایک مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ جو بات مجتہد کے سامنے ظاہر ہو جائے اسی کے اوپر عمل کرنا مجتہد پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسی اوپر عمل کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کے لیے دوسرے کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ایک مقلد کے لیے ایک مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے۔ تو اسی قول پر بنا کرتے ہوئے، جواز والے قول پر بنا کرتے ہوئے صاحبین نے امام صاحب کی تقلید کی ہے۔ وفی عن ابی حنیفہ روایتان، اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں ہیں کہ مجتہد
دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو ایک روایت یہ کہ کر سکتا ہے اور ایک روایت یہ کہ نہیں کر سکتا۔ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَسْأَلَةُ أَبِي يُوسُف لَمَّا صَلَّى الْجُمعہ، کہتے ہیں جواز والی قول کی تائید امام ابی یوسف رحمہ اللہ کا قول کرتا ہے کہ جب انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی یا پڑھائی، فَأَخْبَرُوهُ بِوُجُودِ فَارَّةٍ فِي حَوْضِ الْحَمَامِ، تو لوگوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بتلایا کہ بھئی جس حمام سے لوگوں نے وضو کیا ہے اس حمام میں، اس کے حوض میں چوہا گر گیا تھا، مر گیا تھا۔ فقال نقلد اہل المدینہ، تو کہنے لگے اب ہم اس معاملے میں اہل مدینہ کی تقلید کریں گے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ہو گیا سو ہو گیا، نمازیں لٹانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس مسئلے میں اب ہم امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک پر عمل کریں گے۔ وعن محمد، امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے، فرماتے تھے یقلد اعلم منہ، کہ ایک مجتہد اپنے سے بڑے مجتہد زیادہ عالم، زیادہ علم والے سے ان کی تقلید کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں باتوں سے پتہ چلا کہ مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے۔ او علی انہ وافق اجتہادہم فیہا اجتہادہ، یا اس بنا پر صاحبین نے امام صاحب کی تقلید کر دی کہ صاحبین یا امام صاحب کے جو دیگر شاگرد ہیں ان کا اجتہاد امام صاحب کے اجتہاد کے ساتھ موافق ہو گیا تھا۔ وحیث نقل مثل هذا عن بعض الائمة الشافعیہ، وحیث نقل مثل هذا عن بعض الائمة الشافعیہ کالقفال والشیخ ابی علی والقاضی حسین، کہتے ہیں تب تو اس جیسے الفاظ، اس جیسے اقوال جو ہے ائمہ شافعیہ سے بھی منقول ہے، جیسے کہ قفال ہے، شیخ ابو علی ہے، قاضی حسین ہے، انہم کانوا یقولون، یہ سب فرمایا کرتے تھے لسنا مقلدین للشافعی، ہم امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں، بل وافق رأینا رأیہ، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری رائے امام شافعی کے رائے کے موافق ہو گئی ہے، ہمارا اجتہاد ان کا اجتہاد کے ساتھ موافق ہو گیا ہے، ہم نے خود غور و فکر کیا ہے، امام صاحب نے خود کیا ہوگا، مطلب یہ کہ ہم نے ان کی تقلید میں یہ مذہب اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے خود اجتہاد کیا ہے، لیکن ہماری رائے امام شافعی کی رائے کے ساتھ موافق ہو گئی، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ گویا کہ ہم ان کے مقلد ہیں۔ وقال مثلہ فی اصحاب ابی حنیفہ مثل ابی یوسف و محمد بن اولا، کہتے ہیں یہ بات تو امام صاحب کے شاگردوں خصوصاً امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وقد خالفوا فی کثیر من الفروع، اس لیے کہ انہوں نے امام صاحب کے بہت سارے فروع میں اختلاف کیا ہے۔ ومع هذا لم تخرج اقوالهم عن المذهب كما مر تقریرہ، اس اختلاف کے باوجود بھی ان کے اقوال یہ خروج عن المذہب کے زمرے میں نہیں آتے، جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ فقد تحرر مما ذکرنا ان قول الامام واصحاب لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، بس یہ بات ثابت ہو گئی جو ہم نے ذکر کر دیا کہ امام صاحب اور ان کے شاگردوں کا یہ کہنا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے دیں یہاں تک کہ اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم یہ کہاں سے لے کر ذکر کرتے ہیں، کہاں سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ محمول علی فتوی المجتہد فی المذہب، کہتے یہ بات محمول ہے مجتہد فی المذہب کے فتوے پر، بطریق الاستنباط والتخریج، جو استنباط اور تخریج کے طریقے پر ہو۔ مطلب یہ کہ امام صاحب کے اس قول کے اندر دو احتمالات تھے، ایک نفس ہر وہ شخص جو امام صاحب کے قول پر فتویٰ دیتا ہے، جیسے کہ دور حاضر کے مفتیان ہو یا کوئی مجتہد ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کے لیے دلیل جاننا لازمی ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ بھائی دلیل جاننا صرف مجتہد فی المذہب کے اوپر لازم ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ تو ان دو احتمالات میں سے دوسرا جو احتمال تھا اسی کو ترجیح دے کر کہتے ہیں کہ بھائی اس قول سے یہ مراد ہے کہ جو مجتہد فی المذہب ہے، جو امام صاحب کے مذہب کے مطابق مسائل کا استنباط و تخریج کرتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ دلیل جانے بغیر کسی کو فتویٰ نہ دے اور کوئی مسئلہ تخریج نہ کرے، نہ کرے۔ کما علمت من کلام التحریر، جیسے کہ آپ نے تحریر کے کلام سے اور شرح البدیع کے کلام سے آپ نے جان لیا۔ وظاہر
اشتراک اہل طبقۃ الثالثہ والرابعہ والخامسہ بذالک۔ علامہ شامی کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس مسئلے میں طبقہ ثالثہ، رابعہ اور خامسہ بھی اس میں شریک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے طبقے والے جب تک دلیل نہ جانے تب تک امام صاحب کے قول پر کسی مسئلے کا استنباط اور استخراج نہ کریں۔ وَأَنَّ مَنْ عَدَاهُمْ يَقْتَفِي بِالنَّقْلِ، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ صرف اور صرف نقل پر اکتفا کرے کہ امام صاحب نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، بس اب ان کا مذہب جانے، دلیل جانے، وہ جانے۔ وَأَنَّ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا نَقَلُوهُ لَنَا عَنْهُمْ مِنْ اسْتِنباطاتِهِمْ غَيْرِ الْمَنْسُوسَةِ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو بھی ان لوگوں نے ہمارے لیے نقل کیا ہے ہمارے ائمہ سے، من استنباطاتہم، ان کی استنباطات میں سے، غیر المنصوص عن المتقدمین، جو متقدمین سے منصوص ہو کر ثابت ان سے نہیں ہے، ومن ترجیحاتہم، اور جو ان کے ترجیحات میں سے ہیں، یعنی طبقہ ثالثہ، رابعہ، خامسہ وغیرہ کا، ولو کانت لغیر قول الامام، اگرچہ یہ ترجیح انہوں نے امام صاحب کے علاوہ کسی اور شخص کے قول کو دی ہو، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، جس چیز کو، جس قول کو انہوں نے ترجیح دی ہے ہم اسی کو لیں گے، اسی کو نقل کریں گے۔ کما قررناہ فی صدر هذا البحث، جیسے کہ ہم نے اس بحث کے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اصحاب ترجیح کی ترجیح قبول کر لیں گے۔ لأنہم لم یرجحوا ما رجحوه جزافا، اس لیے کہ انہوں نے جس کو ترجیح دی ہے ویسے اٹکل پچو سے نہیں دی ہے، بلکہ کیا کیا ہے، وانما رجحوا بعد اطلاعهم على المأخذ، بلکہ انہوں نے کسی قول کو ترجیح تب دی ہے جب ان کے ماخذ پر انہوں نے اطلاع پائی ہے، پھر اس پر غور و فکر کیا ہے، کس کی دلیل راجح ہے، کس کی دلیل مضبوط ہے، کس نے کون سی بات کس بنا پر کہی ہے، اور پھر جو ہے نا جو بات ان کو راجح لگی اس کو ترجیح دی ہے۔ کما شہدت مصنفاتہم بذالک، جیسے کہ ان کی تصنیفات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے دلائل کو جمع کیا ہے، دلائل کے اندر غور و فکر کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا کسی ایک قول کو ترجیح دی ہے۔ خلافا لما قالہ فی البحر، یہ بات اس کے بالکل برخلاف ہے جو صاحب بحر نے کہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے امام صاحب کے ساتھ مخالفت اس لیے کی ہے کہ ان کو امام صاحب کی دلیل کا پتہ نہیں تھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، دلیل کا پتہ تھا، انہوں نے سب کچھ لکھا ہے، غور کیا ہے، فکر کیا ہے، دلائل کے درمیان موازنہ کرایا ہے، اس کے بعد کسی قول کو ترجیح دی ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں تمام مذاہب میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں امام یوسف، امام محمد ہیں، شافعی کے ہاں امام مزنی وغیرہ حضرات سے، اب ان کو جو ہے مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ ان کے اقوال ایسے ہیں جیسے کہ امام صاحب کے اقوال کی طرح ان کی تقلید کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ البتہ شافعی نے امام مزنی کے رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے زیادہ تر امام شافعی رحمہ اللہ ہی کی تقلید کی ہے اور انہیں کے اصول پر چلتے ہوئے انہوں نے مسائل کا استنباط اور تخریج کی ہے، اختلاف کچھ نہیں کیا ہے۔ البتہ اگر کہیں پر وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف کریں اور ان کے رائے امام صاحب کی رائے سے الگ ہو جائیں تو شافعی کہتے ہیں کہ اب اس کی رائے کو ہم قبول نہیں کریں گے، جبکہ امام یوسف، امام محمد رحمہ اللہ نے بہت بڑے حصے میں اپنے امام صاحب کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہذا ان کا درجہ امام مزنی رحمہ اللہ سے بڑھ کر ہے۔ بہرحال اب یہ بتلاتے ہیں کہ یہ صاحب فتح القدیر یہ بھی اکثر و بیشتر مسائل لکھتے ہوئے کہتے ہیں کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں قول کو، ٹھیک ہے، اور ہمارے علامہ شامی وغیرہ حضرات جو ان کی بات کے ہیں انہی کی ترجیحات کو نقل کرتے ہیں، بس رجحہ ابن الحمام، بات سمجھ میں نہیں ہے، صححہ فلاں، اس طرح الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، چونکہ اس تصحیح اور ترجیح کی نسبت زیادہ تر فتح القدیر کی طرف ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ کام انہوں نے بڑے پیمانے پر کیا بھی ہے۔ اب ان کی ترجیحات، ان کی تصحیحات کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ابن حمام رحمہ اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ قول صحیح ہے تو اس کو صحیح مانا جائے گا، یا کہہ دے کہ یہ راجح ہے تو اس کو راجح سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اس طرح صاحب بحر ہیں علامہ نجیم مصری رحمہ اللہ، بحر رائق والے، ان کی تصحیحات کا، ان کی ترجیحات کا کیا حکم ہے، کیا اعتبار ہے، اس بارے میں بحث کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تنبیہ، کلام البحر صریح فی ان المحقق ابن حمام من اہل الترجیح، بحر کا کلام بالکل صریح ہے اس بات میں کہ محقق ابن حمام رحمہ اللہ من اہل الترجیح، یہ اہل ترجیح میں سے تھے، اگرچہ بہت بعد میں آئے
لیکن کیا تھے؟ اصحاب ترجیح میں سے تھے. حیث قال عنہ، ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا انہو اہل للنظر فی الدلیل، اور دلیل کے اندر غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، دلیل کے اندر غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دلیل کے اندر غور و فکر کی صلاحیت رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اصحاب ترجیح میں سے ہیں. وحينئذ فلنا اتباعه فيما يحققه ويرجحه من الروایات بالاقوال، لہذا جب وہ اہل نظر میں سے ہیں تب تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں ان چیزوں میں جن چیزوں کی وہ تحقیق کرے اور جن اقوال کی وہ یا جن روایت کو وہ ترجیح دیں، وہ یرجحه، اور جس کو وہ ترجیح دیں من الروایات والاقوال، اقوال اور روایت میں سے. ما لم يخرج عن المذهب، لیکن ہم ان کی ترجیحات اور تصحیحات کا تب اعتبار کریں گے اور اتباع کریں گے جب تک وہ مذہب سے باہر نہ نکلے. جیسے کچھ مسائل ان کے ہیں، تقریباً 6 مسائل ایسے ہیں جن میں ابن حمام رحمہ اللہ نے احناف سے مخالفت کی ہے اور دوسرے قول پر فتویٰ دیا ہے. اپنا بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے بارے میں خود ان کے جو شاگرد ہے قاسم بن قطلبغا وہ کہتے تفربات الشئنا لم ناخذها، تو ہمارے شیخ کے جو تفردات ہیں ہم ان کو نہیں لیں گے، ہم ان کو نہیں لیں گے. فإن لو اختیارات خالف فيها المذهب، کہتے ہیں انہوں نے ان کے لیے کچھ ایسے اختیارات ہیں، یعنی کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں انہوں نے امام مذہب سے اختلاف کیا ہے. فلا يتابع عليها، لہذا ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. كما قاله تلميذه علامہ قاسم، جیسے کہ ان کے شاگرد ہیں قاسم بن قطلبغا نے خود ارشاد فرمایا ہے. وكيف لا يكون اهلا لذلك، کہتے ہیں وہ اہل نظر اور ترجیح کیوں نہیں؟ وقد قال فيه بعض اقرانی، ان کے بعض ہم عصروں نے ان کے بارے میں کہا. والبرہان الابناسی، ابناسی حسن جو ہے برہان الابناسی رحمہ اللہ جو ان کے زمانے کے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں لو طلبت حجج الدین ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره، اگر میں دین کے حجتوں کے بارے میں کسی سوال کر لوں، کسی سے طلب کر لوں، تو امام ابن حمام رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان دلائل کو قائم کر سکے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ اہل عصر جو ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں بڑے بخیل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بخیل ہوتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. آپ کسی کے پاس تقریض کے لیے کتاب لے کر جائیں تو آپ کی بڑی تعریفیں لکھ دیں گے. اب بات سمجھ میں نہیں کہ یہ فلاں نے کتاب لکھی ہے، فلاں نے کتاب، لیکن اس حضرت سے کہہ دو کہ بھائی ممبر پر اسٹیج پر کچھ الفاظ حضرت کے لیے کہہ دو تو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں. اتنے بخل کے باوجود بھی حضرت کہتے ہیں کہ برہان الابناسی نے جب ابن حمام رحمہ اللہ کے بارے میں یہ قول کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ صاحب ترجیح. قلت بل صرح العلامہ المحقق شیخ الاسلام علی المقدسی فی شرح علی نظم الکنز. حضرت کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ علامہ محقق شیخ الاسلام علی المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی شرح جو نظم الکنز کے اوپر ہے، اوضح الرمز علی نظم الکنز کے نام سے، فی باب النکاح رقیق کے باب میں انہوں نے کہا، نکاح رقیق کے باب میں انہوں نے کہا بأن ابن الحمام بلغ رتبۃ الاجتہاد، وہ اجتہاد کے رتبے اور مقام کو پہنچا. یہ تو بات کے آدمی ہے، اتنے بڑا بات کسی بات کس کے لیے کہہ سکتے ہیں. زمانے والے کیسی بات. ہمارے اکابر میں بھی یہی ہوا. شیخ الاسلام جو علامہ مدنی رحمہ اللہ ہے، اب تو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، شیخ العرب والعجم کہلاتے ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہمارے لوگوں نے ان کے اوپر پتھر بھی پھینکے. مسجدوں میں خطبہ پڑھنے نہیں دیا گیا، جلسوں میں جانا نہیں دیا گیا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جلسوں میں لوگ جاتے تھے ان کی تقریر خراب کرنے کے لیے. جب یہ سیاسی قسم کی تقریر کرتے تھے تو بیچ سے اٹھ جاتے تھے. بڑے جمگٹے جمع غفیر جو ہے درمیان سے جلسے سے اٹھ کر چلا جاتا تھا تاکہ ان کی کیا ہو جائے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اعتماد ہے نا وہ ٹوٹ جائے. تو ایسا ہوتا تھا. اور اب کیا ہے، شیخ العرب والعجم کہلاتے. یہی حالت ابوالکلام آزاد کی تھی. ان کو امام ہند کا جو خطاب دیا جا رہا تھا اس میں اکابر نے اختلاف کیا کہ بھئی ان کو امام ہند نہ کہا جائے، اور اس کے لیے جو وہ جیسا منعقد ہوا تھا جس میں ان کو خطاب دینا تھا اس کے لیے کوئی گئے نہیں. بات سمجھ میں. لیکن آج وہ امام الہند ہے. آج کیا ہے؟ امام الہند ہے. یہی حالت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. زمانے کے اپنے لوگوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگایا تھا، پھر گو کہ رجوع کر لیا تھا، لیکن یہاں تک بات پہنچی تھی. اور اب کیا ہے، فقیہ ملت کہلاتے ہیں. تو یہ زمانہ ایک دوسرے کے
کو ماننے میں بڑا تخیل ہے۔ اور ایک اصول بھی ہونا چاہیے کہ کسی کو مانو لیکن اتنے حد درجے کے آگے بھی نہ مانو کہ پھر جو ہے آپ کو پچھتاوا ہونا پڑے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ جیسے کہ یہاں ایک شخص تھے، نام اس لیے نہیں تعارف ہو جاتا ہے، فری میں تعارف بہتر نہیں ہے، ان کے گمراہ ہو گئے تھے بعد۔ اب ان کے مقلدین میں مفتی رشید احمد صاحب جیسے لوگ تھے، بڑے بڑے اکابر ان کے اس میں تھے، بیت میں تھے، اور بعد میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اب وہ یہ اکابر پہلے ان کی تعریفیں کرتے تھے، اب ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی، اب کیا کرنا ہے؟ بڑی منتیں کی لیکن وہ مانا نہیں، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ لہٰذا کسی کو اپنے زمانے کے لوگوں کو ایک حد پر رکھو بھائی، جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے فلاں ہیں، ہمارے ہم تمہیں تکلیف کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو، غلطی بھی اس سے ہو سکتی ہے، پہلے بھی ہوئی ہوں گی، موجودہ دور میں بھی ہو سکتی ہے، آخر میں بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ہم ان سے اختلاف کریں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ورنہ فی نفسی ہر شخص ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بڑے ہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو زندہ ہے ان کے بارے میں فتنے سے محفوظ مت رہو، اور جو وفات ہوئے ہیں ان کی تقلید کرو، اس لیے کہ وہ ایمان لے کر چلے گئے دنیا سے کم از کم، اور جو موجودہ ہے ان کی تقلید کرو، پتہ ہی نہیں ہے کب جنہیں بازی پلٹ جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، پھر آپ کو خود پچھتاوا اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال ایسا نہیں کہ کسی کو بالکل بخل و حسد اور بغض کی بنا پر اس کو مرتبے گٹھا دو، لیکن جو ہے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو اتنا بھی نہ بناؤ کہ اس کو معصوم عن الخطا ٹھہرا دو، اور اس کو بہت کچھ اس طرح قسم کی باتیں، جیسے کہ آج کل کچھ لوگوں کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہے کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ جو ہے نا سر چھپانے کے بھی قابل نہیں رہتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تو ان چیزوں میں جو ہے بڑا اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اب کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے باوجود بھی کچھ حضرات کہتے ہیں حضرت اقدس، حضرت فلاں، حضرت فلاں۔ اب یہ دیکھیں، یہ الفاظ کو دیکھیں اور ان کے استعمال کو دیکھیں، کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں، ان چیزوں کے لیے کافی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ وَكَذَلِكَ نفس العلامہ قاسم من اہل تلک الکتیبہ، حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو قاسم بن قطب بغا ہے وہ بھی اس لشکر کے آدمی ہیں، وہ بھی اس لشکر کے آدمی ہیں، مطلب اصحاب ترجیح میں سے ہیں۔ فإنه قال في اول رسالته المسمات رفع الاشتباع عن مسألة المياه، کہتے ہیں انہوں نے اپنے رسالہ میں یہ کہا، جن کا نام کیا ہے، رفع الاشتباع عن مسألة المياه ہے۔ لما منع علماؤنا رضی اللہ عنہم من كان له اہلیت النظر من محض تقلیدهم، کہتے ہیں جب ہمارے علماء نے اس بات سے منع کر دیا نا بھائی کہ جس کے لیے نظر ہو، جو صاحب فکر ہو، نظر ہو، ان کے لیے تقلید محض جائز نہیں، ان کے لیے تقلید محض جائز نہیں۔ چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے خیال سے وقت پورا ہوا، اور کل اس پر بات کریں گے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔